بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج یکم مارچ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ جب فلسطین کے اوپر 1 سال اور 3 مہینے کی جنگ کے باوجود اپنا تسلط قائم نہیں کیا گیا، حماس کا خاتمہ نہیں ہو سکا، تو اب جناب والا اسٹریٹجیز بدلی جا رہی ہیں۔ پورے کا پورا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک بڑی آفر کی گئی ہے حماس کو کہ حماس اگر سرنڈر کر دے تو آزاد فلسطین کا اعلان کیا جا سکتا ہے، ایک فلسطینی ریاست جو ہے اس کا قیام ہو سکتا ہے، اور یہ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ مصر کے تھرو یہ ایک آفر جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، جس کے بعد حماس کی جانب سے بڑا زبردست قسم کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اب کیا حماس جو ہے وہ آزاد فلسطین کے لیے، فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گی، اپنے تمام فورسز کے ہتھیار ڈالے گی، اور وہ جو انہوں نے ہتھیار اکٹھے کیے تھے یا پھر جو وہ پروڈکشن کر رہے تھے، کیا وہ تمام تر ہتھیار جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں اپنے جو ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کے سامنے ڈال دے گی، ان کو وہ اپنے تمام تر ہتھیار دے دے گی یا پھر مصر کو دے دے گی؟ یہ کیا سٹوری ہے، یہ بڑی اہم ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر 24 گھنٹے جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ جنگ بندی کا پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، جس کے بعد غزہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا، جبکہ اسرائیل کا وفد جو ہے وہ مصر پہنچا تھا، کائرو پہنچا تھا، جہاں پر ان کی جانب سے مصر کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو جنگ بندی کا پہلا فیز ہے اس کے اندر 2 ہفتے کی توسیع کر دی جائے، اور پھر یہاں تک بھی آفر کی گئی کہ 8 سے 15 سال تک کے لیے آپ جو ہے فلسطین اپنے کنٹرول میں لے لیں، غزہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، وہاں پر ری بلڈنگ کریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور دوسری جانب یہ جنگ بندی کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ بھی نہیں شروع ہو سکا، کیونکہ اس کے اوپر حماس نہیں مانی، جس کے بعد اب دوبارہ سے یہ جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ اور پھر جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس کے استعفے کی خبر ہے، وہ مستعفی ہو گیا ہے، اور نیا جو آرمی چیف ہے اس نے آج اپنا آفس ہولڈ کر لیا۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور پھر جو یوکرینی صدر کی ایک ویڈیو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں 250 سالہ تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی ملک کا صدر جو ہے وہ امریکہ گیا ہو، اور امریکہ جانے کے بعد وہاں سے وائٹ ہاؤس کے اندر سے اس کو دھکے دے کر نکالا گیا ہو۔ جو یوکرینی صدر ہے اس کو یوں کہہ لیں کہ ذلیل کر کے وہاں پہ نکالا گیا، اور جس طریقے سے وہ ویڈیوز ہیں، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقین مانیں کہ وہ حالات جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب جی حضوری کرتے ہیں یا کسی کا نمک کھاتے ہیں تو اس کے سامنے آپ دم ہلا نہیں سکتے، تو آپ جب مکمل طور پر امریکہ کے در پہ ہوں گے، امریکہ کی ہامے لائیں گے، اور امریکہ آپ کو $350 بلین جو ہے وہ دے، اور پھر آپ جو ہے وہ آگے کیسے سر ہلائیں گے؟ یہ پوری دنیا نے یہ دیکھا نقشہ کیسا، یہ معاملہ کیسے ہوا، یہ تمام تر ڈیٹیلز 1 by 1 آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو اسرائیلی وفد ہے اس کی جانب سے باقاعدہ طور پر مصر کا دورہ کیا گیا، اور مصر کے دورے کے دوران وہاں پر مصر کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو جنگ بندی کا پہلا فیز ہے اس کے اندر توسیع کر دی جائے۔ مطلب جو وہ پلان دے رہے تھے، یہ پہلے میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو کر چکا ہوں کہ وہ سیکنڈ فیز شروع نہیں کرنا چاہتے، وہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہاں پہلے فیز کے اندر ہی اپنے تمام تر قیدیوں کو رہا کروانا چاہتے ہیں، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر وہ وہاں پر پہنچے، جس کے اندر جو اس وقت کہہ لیں کہ مصر کی حکومت ہے اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ فلسطینی مزاحمت کو، حماس کو آن بورڈ لے کے آئیں، اور پہلا فیز جو ہے یہ مکمل ہونے کے بعد اس کے اندر ہم 2 ہفتے کی توسیع کر لیتے ہیں۔ لیکن حماس نے اس کے اوپر صاف انکار کر دیا۔ جو خلیل الحیہ ہیں ان کی جانب سے 2 ٹوک انکار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ہماری کچھ ڈیمانڈز ہیں، اگر آپ نے جنگ بندی کو آگے بڑھانا ہے تو سیکنڈ فیز ہونا ہوگا، کچھ ہماری شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جب یہ معاملہ نہیں ہوا تو مصر کی جانب سے یہاں پر ایک اور بڑی آفر کی گئی ہے، وہ جو باقاعدہ طور پر میں نے اپنے تھمبنیل کی لائن دیکھی ہوگی کہ حماس کے سرنڈر کے بدلے جو آزاد فلسطین کا اعلان، فلسطینی ریاست کے قیام کا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہوا جناب والا یہ ہے کہ مصر کی جانب سے حماس کو یہ آفر کی گئی ہے، فلسطینی مزاحمت کو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں، مطلب وہ جو آپ کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں
مطلب وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے، کیونکہ سرنگیں تو ابھی تک اسرائیل جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکا کہ کہاں کہاں پر زیر زمین کہاں پہ موجود ہیں. تو انہوں نے مصر کے تھرو یہ کہا کہ وہاں پہ جو ہتھیار ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں، ہمارے پاس وہ سیف رہیں گے، جب آپ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کو دے دیں گے. ہاں، اس کے بدلے میں آزاد فلسطینی ریاست جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا. ایک فلسطینی ریاست جو ہے اس کے قیام کا اعلان ہو سکتا ہے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر جو فلسطینی مزاحمت ہے حماس کی جانب سے انکار کر دیا گیا، اور دو ٹوک انکار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں. اور آف کورس اگر مزاحمت ہتھیار ڈال دیتی ہے تو یہ مزاحمت ہی تو ہے جو اپنی ڈیمانڈز کے اوپر، یہ جنگ بندی معاہدے کے اوپر لے کے آئی انہیں. اور اگر وہ اپنے ہتھیار ان کو دے دیتی ہے، جو کہ مصر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں دے دیں، اور جب جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی امانت کے طور پر ہمارے پاس ہوں گے، جب جب ضرورت پڑے گی آپ کو ہم دیں گے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ایک آفر ہے جس کو رد کر دیا گیا فلسطینی مزاحمت کی جانب سے. اور یہ پورے کا پورا منظرنامہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن اب یہ جنگ جو دوبارہ چھڑنے جا رہی ہے، کیونکہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور اگلے 24 گھنٹے کے بعد کل کیونکہ سنڈے ہے، اور سنڈے تک یہ پہلا فیز جو ہے وہ مکمل ہو جانا ہے، جس کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے، آگے انہانس کرنے کے لیے اس جنگ بندی کو یہاں پر جب آفر کیا گیا تو فلسطینی مزاحمت کی جانب سے اس کے اوپر بھی انکار کر دیا گیا. لیکن جو ان کا چیف آف سٹاف ہے ہرزی حلیوی، وہ آج اس نے آفس جو ہے وہ لیو کر دیا ہے، وہ مستعفی ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذمہ تمام تر جو یہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا اس کو اپنے ذمہ لیا. اس نے کہا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس میں میری نیگلیجنسی ہے، اور میں اس کو اپنا ریسپانسبل سمجھتے ہوئے میں آفس ہولڈ نہیں کروں گا، میں استعفیٰ دیتا ہوں. جس کے بعد اب جو نیا چیف آیا اس نے آفس ہولڈ کر لیا ہے، اور وہ تو یوں کہہ لیں کہ ایک جنگی جو ایک جنونی قسم کا شخص اسے قرار دیا جاتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے لایا گیا تاکہ اس کو وہ پرسو کر سکے. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح کا سینیریو ہے، جس تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، اور پھر ابھی ایک جو رپورٹ شائع کی گئی ہے باقاعدہ طور پر یادوت اہرنوت اخبار کی جانب سے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ 7 اکتوبر سے پہلے جو اسرائیلی جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم نیتن یاہو کو یہ رپورٹ دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس حملے کو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے. اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جتنی بھی فلسطینی مزاحمت کی حماس کی لیڈرشپ ہے، جس میں جو ہے وہ ابو ضیف ہے، یا پھر وہ دوسرا اسماعیل ہنیہ ہے، یا پھر دیگر جتنی بھی ایک لاٹ ہے، ان کی ٹاپ لاٹ ہے، ٹاپ لیڈرشپ، اس کو اگر ہم مار دیتے ہیں تو یہ حملہ روکا جا سکتا ہے. تو اسی وقت جو نیتن یاہو اس نے اس حملے کے کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے نارملائزیشن کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ڈسکشن جاری ہے، تو اس وجہ سے یہ ٹاک ہونے کے بعد اگر ہم حملہ کرتے ہیں اور اس طرح سے لیڈرشپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے سینیریو میں لوز کر جائیں گے، اور وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سبکی کا سامنا ہوگا. لیکن یہاں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ رپورٹ صاحب نے اس کے بعد حملہ ہوا، جو سینیریو بنا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم خبر جو ہے وہ بھی رپورٹ کی جا رہی ہے. دیکھیں، اس وقت امریکہ جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے. اس نے باقاعدہ طور پر جتنی بڑی تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کو پرووائڈ بھی کیا، اور اسرائیل کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہوئے اس نے باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ جو ہتھیار ہیں اور جو تمام تر ڈیٹیل بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کو $3 بلین کے ہتھیاروں کی فروخت جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کے معمول کے جائزے کے بغیر اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کے ایک بڑے معاہدے کی منظوری کی ہے، جس کی مالیت تقریباً $3 بلین ہے. فروخت میں MK-84 جو کہ 35,500 کی تعداد میں، اور پھر BLU 117 پاؤنڈ 117 پاؤنڈ کے بموں کو جن کی تعداد 2000 ہے، اور پھر 4000 پریڈیٹر وار ہیڈ جو ہے وہ بھی شامل ہے، جن کی قیمت ٹوٹل $2.04 بلین بنتی ہے. لیکن یہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ معاملات چل رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو اس وقت ٹرمپ ہے اس کی جانب سے جو پابندیاں ہیں، جو ریسٹرکشنز عائد کی گئی تھی ملٹری لیڈرز کے اوپر کہ وہ ایئر سٹرائکس کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کو لے کر ان سے وہ پابندیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں. اب اگر یہ پابندیاں ہٹائی گئی ہیں تو یہ کس لیے؟ سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایک کمانڈر جو ہے وہ ڈیسیژن لے سکتا ہے کب کہاں پر حملہ کرنا ہے، ایئر سٹرائک کہاں پر کرنی ہے.
تو جب بھی امریکہ کے حوالے سے اگر کسی کی بات سامنے آتی تو وہ ایران ہے. ایران کے اوپر حملہ کرنے کو لے کر خبریں کچھ دنوں سے چل رہی ہیں. تو یہ ایک بہت حیران کن چیز ہے جس کو لے کر باقاعدہ طور پر یو ایس ڈیفنس سیکرٹری جو ہے اس کی جانب سے جو ایک ڈائریکٹو ایزنگ ریسٹرکشنز آن ایئر اسٹرائکس اینڈ ٹرانسفر آف یو ایس اسپیشل آپریشن فورسز، مطلب جو اسپیشل آپریشن فورسز ہیں ان کو یہ باقاعدہ طور پر آرڈر پاس کیے گئے کہ آپ جب چاہے جہاں پہ چاہے ایئر اسٹرائک کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ ایز کر لی، لفٹ کر لی گئی پابندیاں. جبکہ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے، وہ جنگ بندی کو لے کر اس وقت پوری دنیا میں امن قائم کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن پھر یہ کیا ہے؟ لیکن یہاں ابھی ایک اور جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ جو فیونرل ہے حسن نصر اللہ کا، اس کے اوپر کیونکہ اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر چکے تھے. اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے اور باقاعدہ طور پر اسرائیلی اخبار کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ جو باقاعدہ ٹرمپ ایڈمن پشڈ اسرائیلیز ٹو بومب سید حسن نصر اللہ فیونرل رپورٹ. مطلب وہ یہ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اب جو باقاعدہ طور پر ٹرمپ کی جانب سے یہ حکم دے دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ اگر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس کو گرین لائٹ دے دی گئی تھی، لیکن انہوں نے آگے سے نہیں کیا. تو یہ بہت سا منظرنامہ مکمل طور پر مڈل ایسٹ کے اندر یہاں پر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن اس وقت ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو یوکرینی صدر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں. وہ ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، اور پھر جس میں اس کو بھرپور ذلیل کیا گیا، اور یوں کہہ لیں کہ وہاں سے اس کو جو ہے وہ دھکے دے کر، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس کو وہاں سے نکالا گیا. جس کو لے کر ابھی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی جو 2022 میں انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین کی صورتحال سے دو اہم سبق ہیں. امریکہ اور یورپ پر انحصار کرنے والی حکومتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی حمایت ایک سراب ہے اور حقیقی نہیں ہے. آج کا یوکرین کل کا افغانستان ہے. دونوں ممالک کے صدور نے کہا کہ وہ امریکہ اور مغربی حکومتوں پر انحصار کرتے ہیں، لیکن انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے زیلنسکی کو امریکہ کی بے عزتی کرنے کے اوپر وائٹ ہاؤس سے نکال دیا، اور پھر امریکہ یوکرین کو جاری تمام فوجی امداد ختم کرنے پر غور کر رہا ہے. زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ واپس وائٹ ہاؤس نہیں جائیں گے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے. لیکن ابھی جو سب سے ممتاز ان کے امریکی ہاکس ہیں، اور پھر یوکرین اور غزہ کی جنگ کے اہم حامیوں میں سے ایک سینیٹر لینڈسی گراہم ہے، اس نے اپنی پوزیشن کو مکمل طور پر تبدیل کرتے ہوئے کئی ایسے بیانات دیے ہیں جو اس کے سابقہ موقف سے بالکل متصادم ہے. اس نے کہا کہ امریکی آج جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کے بعد وہ زیلنسکی کو اپنے تجارتی پارٹنر کے طور پر نہیں چاہیں گے، بشمول میں. مجھے ٹرمپ پر کبھی زیادہ فخر نہیں ہوا. اس نے امریکی عوام اور دنیا کو دکھایا کہ اس آدمی زیلنسکی کے ساتھ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور وینس بہت اچھا تھا. زیلنسکی کو جو کچھ ہوا اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے. جو زیلنسکی نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر وہ معافی مانگے. صدر ٹرمپ نے امریکہ کے مفادات کا دفاع کرنے کا بہترین سبق دیا ہے. لیکن ابھی فاکس نیوز کے ساتھ رات کے انٹرویو میں زیلنسکی نے جو بیان دیا، اس نے کہا میں ٹرمپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ برا کہا ہے. امریکہ کو ہماری بات سننی چاہیے، وہ ہماری طرف ہونا چاہیے، روس کی طرف نہیں. اور امریکی اور یورپی ہمارے دوست ہیں اور روسی ہمارے دشمن ہیں. ہم معدنیات پر ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں ٹرمپ سے معافی نہیں مانگوں گا. ہمارا کوئی ملین نقصان نہیں ہے. امریکہ کے بغیر جیتنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. یوکرینی معدنی وسائل کے معاہدے کا مستقبل اب امریکہ پر منحصر ہے. میرے استعفے کے بارے میں فیصلہ صرف یوکرینی عوام ہی کر سکتے ہیں. تو یہ جناب والا جو معاملات ہیں، یہ اس وقت کی اہم ترین اپڈیٹس تھیں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.